قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا، ماں حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ۔ فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو، میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ،
اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنا کام کر نکلو، بس پھر دیکھی جائے گی۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں۔ یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواز رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ ابھی کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے اور حالات بگڑ رہے ہیں، واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ، یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں۔ رات دے دی گئی، سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا۔ کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی، ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا۔ سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں۔ بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی۔ سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے۔ اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا
اور آکی کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما، میرا مالک میرے بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما، فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا، بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے، الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ ابھی تو دیر۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو، شرم کرو۔ کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہے۔ فرمایا پھر کیا سوچا؟
گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا ہے، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کب سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں کے، 80 کے قریب زخم تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسہ رسول پہ پانی بند ہے، اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، وہ بار بار کہتا ہے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ نماز کا وقت قریب آیا، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ شریعت کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک
آنکھ سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا، حسین کو پھر بھی کیا حال ہے، کہتا لہو کی موج میں ڈوبے، لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو، آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو۔ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے، نیاز بٹ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو، دربے پہ قرآن نہ پڑھو، پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو، مٹھی کھیل اور پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا ول اور طریقہ سیکھو۔ حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا، حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ اس نے دین کا ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائی اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پر رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے، قرآن کہتا ہے شہید زینب کا عقیدہ ہے، سورہ کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا
قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ نعمتیں ملیں گی۔ وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر، پھر تیرے نام پہ سر کٹائے، وہ اس میں مزہ آتا ہے، وہ جنت میں مزہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، میدان کربلا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، چاروں طرف سے یلغار کر دی، تیر اندازی کر دی، نیزے چلائے، تلواریں چلائی، نبی کا گلشن اجاڑ دیا، نبی کا چراغ بجھا دیا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان پہ تلواریں چلا دی، نبی کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ایک نے بھی نہ سوچا میری تلوار کس پہ چل رہی ہے، کسی نے پرواہ نہ کی میرا خنجر کس پہ چل رہا ہے، میرے نیزے کے سامنے کون ہے، میرے تیر کی نوک کا شکار کون بن رہا ہے، خاندان ختم کر دیا۔ مولانا آزاد مرحوم لکھتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بدن پہ 80 کے قریب زخم ہے، تلواریں ماری، خنجر مارے، تیر مارے، بھلے بھالے مارے لوگوں نے۔ آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے، او میرے مولا کس کس کو گنوں، یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی، مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر، خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، حسین نے چولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او
میری مولا او پروردگار او احکم الحاکمین او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے، ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے، اور میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو، میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اصل چکر وقت قریب ہے، مولا میں نے تو مدینے میں سفر میں حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی، مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا اعزاز ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے، میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی، اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے، ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہوتا تھا، معمولی لب حرکت کرتے تھے، امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا، الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں جو ظالم ہے قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے،
قرآن یاد نہ ہو. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے, قرآن کی توہین کی ہے, قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا. ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا, اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی, اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا. اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز. آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا, اور یہ مصروفیت بڑی ہے. مہمان ہے نا, یہ مہمان تجھے جہنمی بنانے آئے ہیں, یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں. شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی, مرد نماز نہیں پڑھتے. بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا, تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا, تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا. اور حسین حسین پہ قربان ہو جا, حسین کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل ہو, حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو. خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے, اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے. کمال ہے لوگوں کی. آج اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, تو خدا کا خیر نہیں تو اور کیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے, پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی, اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے, اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے, میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں. اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں.
सर सजदे पे रख दिया। जालिम आगे बढ़े, नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पे खंजर मारकर सर तन से अलग कर दिया और बड़े खुश हुए कि हमने काम कर दिया, इनाम के मुस्तहिक बन गए, अब फला इनाम मिलेगा, अब फला इनाम मिलेगा। नवासे रसूल को खत्म करने के बाद इनाम को फुलौते फिरते हैं, इनाम को तलाश करते हैं। इस पर भी सब्र नहीं आया, जलील लोगों की आग न बुझी, खानदान नबूवत को खत्म करके भी उनकी आग न बुझी। जुलूस बनाया, फातिमा ज़हरा की बेटी का जुलूस बनाया, सैयदा ज़ैनब को ऊंटों पे बिठाया, सकीना को बिठाया, खानदान नबूवत की मस्तूरात को बिठाया। ये कौन खातून है, ये कौन सी नबी की घरवाली, नबी की बच्चियां हैं? उलमा कराम ने लिखा कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी शहीद नहीं हुए थे, किसी जालिम ने मस्तूरात की खैमे की तरफ घोड़े मोड़ दिए, हुसैन न देख सके, फौरन चिल्लाए, फरमाया ओ जालिमों कमीनों, एक तरफ हट जाओ, नबी की मस्तूरात की तरफ ना आओ, नबी के खैमे की तरफ आंख न उठाओ। जिन लोगों का मिजाज नहीं है वो किसी की बहन को नहीं ताड़ते, वो किसी की बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखते, वो किसी की बीवी के साथ बुराई नहीं करते, जो पुराने बदमाश हैं, जो नस्ली हरामी है, उनका आज भी यही तरीक़ाकार है। कड़वी लगती है बातें, क्यों इंतजाम नहीं? आज फारूक आजम का दौर होता, मेरी तुम्हारी सबकी गर्दनें उड़ा दी जाती, बताया जाता कि मुसलमान कैसे हुआ करते हैं। मुसलमानों ने अपना सब कुछ बेच के खा लिया, ईमान बेचा, इज्जत बेची, आबरू बेची, तकद्दुस बेचा, हत्ता के नबी का खानदान बेच दिया। उलमा इकराम ने लिखा है कि इस मजलूम तरीन बताओ क्या फांसी लगती थी उनको अगर कोई शर्त मान जाते? बस इनाम ना मिलता, इनाम ना मिलता। और जानते थे कि ये अली का बेटा है, वो मुआविया का बेटा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा इकराम के बेटे हैं, अगर ये मिल गए तो फिर अपना क्या बनेगा, हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जालिमों ने दोनों को मिलने ही न दिया। उन्होंने कहा यहां खड़े खड़े वोट डालो, हिमायत करो यहां खड़े खड़े। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रगों में नबी का खून है, फातिमा ज़हरा का खून है, शेर खुदा का खून है, वो गर्दन क्यों झुका देता? उसने कहा तुम क्या चाहते हो, मैं खानदान देकर घबरा गया हूं, मैं अपना सारा खानदान जिबा करा के तुम्हारे सामने कोई हार गया हूं? नहीं नहीं, फरमाया हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं, जबा की तेग से गर्दन वफाशारों की, कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं, कटा कर गर्दने बतला गए करबला वाले कि बातिल के सामने झुक नहीं सकते खुदा वाले। अली के खानदान ने ये बता दिया कि गलत के सामने, जालिम के सामने कट जाओ, मर जाओ, खुदा के यहां चले जाओ, पर झुको मत। ये क्या जाने आजकल के लोग हुसैन की कीमत, क्या की प्यालियां पीकर वोट देने वालों,
पैसे खा खा करके वोट देने वालों, दुकानों मकानों के फायदे उठाकर वोट देने वालों, तुम सारे के सारे हुसैन के मिशन के दुश्मन हो। तुम्हारा हुसैन से कोई वास्ता नहीं। फिर साथ साथ फिर भागे हुए, वही था वो, उस वक्त में भी यही था। और क्या था? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ दे दिया, आखिर में आकर के सर भी दे दिया और नमाज की अजमत बता दी कि जो हुसैनी होगा उसकी तो नमाज तो क्या जमात भी नहीं जाएगी, जो हुसैनी होगा उसकी जमात भी कदर नहीं होगी, इसलिए कि नमाज में खुदा मिलता है। इसी को कहता फरमाया, हुसैन तुझे नमाज में सर देना क्यों पसंद आया? घोड़े पे शहीद क्यों ना हुए, दौड़ते हुए शहीद क्यों ना हुए, मस्तूरात के पास खड़े हुए शहीद क्यों ना हुए, सैयदा ज़ैनब के पास खड़े खड़ी शहीद क्यों ना हुए, शहर बहनों के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अपनी बच्ची के पास खड़े हुए क्यों ना शहीद हुए, अली असगर को गोद में लिए हुए क्यों ना शहीद हुए, अली अकबर को गोद में लिए क्यों ना शहीद हुए। हुसैन तो तेरी अदाओं में काली कमली वाले की अदाएं हैं, तुझे कैसे पसंद आया कि सर मेरा दर तेरा। ये बात कैसे पसंद आई? इसलिए कहता, इसलिए पसंद आ गई कि दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में, दीदा दिल को खोल कर लुत्फ उठा नमाज में, शेर खुदा के नाल में ऐसी पढ़ी है क्या नमाज, उसकी नमाज देखिए, उसकी नमाज देखिए, कोई पढ़ेगा क्या नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज। उधर खंजर चला, उधर आवाज आई सुभान रब्बियल आला, और मेरे वाला पाक जात तेरी, बरतर तू है, बुजुर्ग तू है, रब तू है, सारे जान का मौला तू है, पर देख ले मेरे साथ क्या बन रही है। इसलिए कहता कि खंजर जुल्म फिर गया, होती रही अदा नमाज, पहले हुसैन की तरह सर को कटा नमाज में, मेहमान बुला के आपको मेहमान नमाजी खूब की, खाना तो दर किनार था, पानी की बूंद तक न दी, बोलिए फर्जी खतों की, आओ आपसे बड़ा इस दुनिया में अल्लाह वाला कोई नहीं, तो फातिमा ज़हरा का नक्शे जिगर है, तू शेर खुदा का नूर नजर है, आप नवासे रसूल है, जिधर गोशे बतूल है, तशरीफ लाओ, हम आपके पीछे जान माल सब कुछ लड़ा देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें इमाम बनाएंगे, सब कुछ किया, और खाने की तो कौन पूछता, पानी की बूंद न दी। और कहता जुल्म सितम को देखिए, फेर दी हल्क पर छुरी, आशिक की ब्रिया का सर कट गया नमाज में। हुसैन कामयाब हो गया इम्तिहान में, पूरा नंबर ले गया, बल्कि इनाम ले गया। मौला ने खानदान मांगा, खानदान दे दिया, सर मांगा, सर दे दिया, नमाज में मांगा, नमाज में दे दिया, सजदे में मांगा, सजदे में दे दिया। हुसैन कामयाब हो गया। अब जिन लोगों ने
یہ ساری کارروائی کی جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے، چھرے چلائے، خنجر چلائے، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں۔ وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا۔ ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں؟ ہم تو حسین کی ریس کریں گے، ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے۔ بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو، ان کی حوث نہ بجھی، ان کی آگ نہ بجھی، اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے۔ جرأت والا خاندان، بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا، کون چپ کرتا؟ تو کبھی نہ گورنر عبید اللہ بن زیاد جمعے میں کھڑا ہوا، ہمیں فتح ہوئی، حسین کو شکست ہوئی، اندازہ لگاؤ پرلے کونے سے ایک نبی نہ بول اٹھا، ایک محتاج بول اٹھا، ایک غریب بول اٹھا، اور یہ لکھا کے خاموش اور کہنے لگا کمیری کی اولاد، سبحان اللہ، ایسی گالی دی سے یاد رکھے گا۔ حالانکہ وہ گورنر ہے، یہ محتاج ہے، یہ معذور ہے، یہ غریب ہے، انعام والے آگے بیٹھے ہیں، غریب پیچھے بیٹھا ہے۔ کہنے لگا کمیری کی اولاد، خبردار بکواس نہ کر، پیغمبر کے نواسے کو نہ بھونک۔ اتنی تو کر سکتا تھا نا، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنا ہی کر دیا۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ اگر ٹانگے والے کا، کار والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جو آئے گا کار والے کا احمدی ہے، دیکھو پہیا دیکھو جی ٹانگے والے کی غلطی ہے جی، چاہے وہاں تھا بھی نہیں، آیا بھی پیچھے سے ہے، پوچھتا بھی نہیں ہوا کیا ہے، پر تم نے چکڑے کا ساتھ دینا ہے۔ کار والے کا اس میں کیا گناہ ہے؟ کار والے کی اس میں کیا خطا ہے؟ ٹانگے والے کو دیکھو، ریل والے کا گناہ نکال لیں گے، سائیکل والے کا گناہ نکال لیں گے بغیر پوچھے، اس لیے کہ ذہن بن گیا ظلم کا ساتھ دینے کا، ظالم کا ساتھ دینے کا ذہن بن گیا۔ آج لوگ کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے؟ نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی گچ ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی بات ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتا ظالم۔ اور یہ تو خاندان نبوت تھا، اس میں تو وہ لوگ تھے جن کو پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا۔ اس وقت میں لوگوں کے تیر اس جوان کو لگے جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو کر نبی کی زلفوں کو پکڑ کے چلتا تھا۔ مان لو قصور اپنا، بہت بڑا ظلم ہوا، اور پھر بھی بات نہ آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین کا لخت جگر ہے۔ یزید نے پوچھ لیا کہ کشتی کرے گا؟ حدیث کی بات تو نہیں، تاریخ کی کتاب میں ہے کہ کشتی کرے گا۔ یزید کے بیٹے سے لڑنے کے لیے امام زین العابدین تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں کروں گا، بالکل تیار ہوں، لا اپنے بیٹے کو۔ پھر وہ ہنس کے کہنے لگا دیکھا یہ نہیں کسی سے ڈرا کرتے، اور ڈرے کیوں؟ اور ایک بات میں آپ کو اور آج تمہارا ذہن صاف کر دوں، کئی لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی کتنا بڑا بھی گناہ کرو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، کتنا بڑا بھی ظلم کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی یزید نے یہ سوچ کر صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی کہ میرا گناہ معاف ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکتا تھا، درد اتنا ہوتا تھا کہ سجدے سے پہلے نماز توڑ دیتا تھا۔ اور ایک ایک کتے کی موت مرا ہے، ایک ایک جو بھی نماز سے
رسول کو ستانے میں مارنے میں شامل تھے، سارے کے سارے کتے کی موت مرے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگاؤ کہ یہ لٹا پٹا خاندان جب مدینے میں واپس آیا ہوگا تو کیا بنی ہوگی؟ ہم اور آپ نہ ہمیں ان سے محبت ہے، نہ ان کے دکھ کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وقت پہ اس عذاب اور مصیبت کو اٹھایا، تکلیف کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں آئی، سیدھی نانا کے دروازے پہ گئی، کالی کملی والے کے روزہ اقدس میں جا کے زینب کہتی ہے، او میرے نانا کتنا کچھ لے کے گئی تھی، خالی واپس آئی ہوں، سب کچھ لوٹائی، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بیٹے نہیں، بھانجے نہیں، تمام کا تمام خزانہ تیرے نام پہ لٹائی ہوں۔ او میرے نانا ہم نے سب کچھ دے دیا پر تیرے قرآن کا سودا نہ کیا، تیرے دیے ہوئے ایمان کا سودا نہ کیا، دین کا سودا نہ کیا، ظالم کے سامنے گردن نہ جھکائی، باطل کے سامنے ہاتھ نہیں جھکایا، بھیک نہیں مانگی، کوئی سوال نہیں کیا، انہوں نے قدر نہیں کی۔ ہم اللہ کے یہاں پہنچ گئے پر ظالم کے سامنے نہ جھکے، سارا کچھ دے آئی ہو تیرے نام پہ، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سیدہ زینب نے جھولی یہاں بھی پھیلا دی، دعا کی، یا اللہ میرے سارے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ ہاں تمہیں تو یہ فکر بھی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کی اللہ کے یہاں قبول ہونی چاہیے۔ زینب نے رو کے دعا کی، نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر، مولا میں دے تو سب کچھ آئی ہوں پر تیرے یہاں منظور ہو جائے۔ اسی لیے عرض کیا قرآن کہتا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اولئک ھم الصدیقون، یہی صدیق ہے، والشہداء یہی شہید ہے۔ آگے کہتا لہم عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اللہ کہتا میرے پاس ان کے لیے بڑے اجر ہے، بڑا نور ہے، بڑا نور ہے۔ اور فرمایا والذین، میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، اصل چکر وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے۔ ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمول میں لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے
پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو۔ میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے۔ او میرے مولا، جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی۔ جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا، میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین پر بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا، میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو۔ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا۔ ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اور کی مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بلانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑا مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔ کمال ہے لوگوں کی آج، اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے، مولوی نماز نہیں پڑھتے، اب تو بیڑا غرق ہو گیا۔ قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے، سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے، فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے، نماز کی تیاری ہے، اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو
तू कोठी में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू बंगले में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दुकान पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू होटल पे बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू दफ्तर में बैठा नमाज नहीं पढ़ता, तू अपने हाउस में बैठा हुआ नमाज नहीं पढ़ता, तुझे सारी सहूलतें मुयस्सर है पर तू रब के हुजूर में सजदा करने को तैयार नहीं। नमाज का तरीका हुसैन से सीख ले। कहता तयम्मुम खाक से हुए लहू से गुस्ल सैयद हो, लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। हुसैन ने नमाज की तैयारी कर ली और यूं सूरज की तरफ चेहरा उठा के देखा, फिर दुआ कर दी, इलाही शहादत का मर्तबा बड़ा ऊंचा है और चलता हुआ मारा जाए कुछ और बात है। मेरी एक दुआ ये भी है कि मेरा सर सजदे में हो तो मैं तेरे यहां पहुंच जाऊं, मैं तेरे दरवाजे पे सजदा करने लगा हूं, सर मेरा दर तेरा। इलाही सब कुछ दे बैठा हूँ, सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ, ये मेरा सर बाकी है, मैं तेरी हुजूर में इसे रखता हूँ और तमन्ना मेरी ये है क़यामत आ जाए पर मेरा सर सजदे से न उठे, मैं सजदा रेज रहूं, मैं तेरी मुनाजात करता रहूं, मैं तेरे दरबार से मांगता ही रहूं, तू देता ना थके मैं लेता ना थकूं। सर सजदे पे रख दिया, जालिम आगे बढ़े, नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पे खंजर मार कर सर तन से अलग कर दिया और बड़े खुश हुए कि हमने काम कर दिया, इनाम के मुस्तहिक बन गए, अब फला इनाम मिलेगा, अब फला इनाम मिलेगा। नवासे रसूल को खत्म करने के बाद इनाम को फलोरते फिरते हैं, इनाम को तलाश करते हैं। इस पर भी सब्र नहीं आया, जलील लोगों की आग न बुझी, खानदान नबूवत को खत्म करके भी उनकी आग न बुझी, जुलूस बनाया, फातिमा तुल ज़हरा की बेटी का जुलूस बनाया, सैयदा ज़ैनब को ऊंटों पे बिठाया, सकीना को बिठाया, खानदान नबूवत की मस्तूरात को बिठाया। ये कौन खातून है, ये कौन सी नबी की घरवाली, नबी के बच्चियां हैं। उलमा कराम ने लिखा कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी शहीद नहीं हुए थे, किसी जालिम ने मस्तूरात के खैमे की तरफ घोड़े मोड़ दिए, हुसैन न देख सके फौरन चिल्लाए, फरमाया ओ जालिमों कमीनों एक तरफ हट जाओ, नबी की मस्तूरात की तरफ ना आओ, नबी के खैमे की तरफ आंख ना उठाओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपनी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत अंदाज के साथ। अल्लाह ताला हजरत की मगफरत फरमाए, आमीन। तो आज दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में एक बार शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बयान कैसा लगा और कमेंट में माशाअल्लाह और अल्लाह अकबर जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।